موضوع کو بہت سلیقے سے انہوں نے پھیلایا بھی اور ایک مرکز پر لا کے اپنی بات کو ختم کیا۔ نظم کہنے کا شعور و سلیقہ انہیں معلوم ہے۔ آپ مجبور ہوئے کہ آخر میں جب ان کی بات مکمل ہوئی تو آپ نے تالیاں بجا کر کے انہیں داد دیا اور ان کا استقبال کیا۔ یہ اب شاعر کے لیے سب سے بڑی دولت ہوتی ہے کہ سامعین اس کی شاعری کو اپنے دل میں بھی بسا لیں، اپنے دماغ میں بھی سجا لیں۔ میں نے دیکھا، میں شکیل صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں کہ موج ہوا کا لکھنے والا پیروں کی زنجیر لکھے، موج ہوا کا لکھنے والا پیروں کی زنجیر لکھے۔ بات وہی ہے ایک غزل کی، میں لکھوں یا میر لکھے۔ میں نے خواب جو دیکھے ان کو میں لکھ لکھ کر ہار گیا، اب میرے بات کا لکھنے والا خوابوں کی تعبیر لکھے۔ پرانی نسلیں بہت کچھ ہمیں دے گئی ہیں، اب ہمیں ان کے خوابوں کی تعبیر تلاش کرنی ہے اور اپنی شاعری میں اسے پیش کر کے اگلی نسلوں کے حوالے کر دینا ہے۔ آئیے اس کام کے لیے میں آواز دے رہا ہوں جناب عبدالحمید ساحل کو کہ وہ تشریف لائیں۔ مائک ان کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ بھی باغ درا رسالے کے نائب مدیر ہیں، ان کی محنتوں کو مبارکباد۔ سامعین اکرام، یہ میری خوش بختی ہے کہ مشائخ ادب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی میں لب کشائی کی جرات کر رہا ہوں دعاؤں کے ساتھ۔ چند قطعات پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں حالت حاضرہ پر۔ تم بدلتے ہوئے حالات سے ڈرتے کیوں؟ تم بدلتے ہوئے حالات سے ڈرتے کیوں ہو؟ بے ضمیروں کی طرح دہر میں جیتے کیوں ہو؟ ارے نعرے نمرود تو گلزار ہے مومن کے لیے، رہو اللہ توکل، میاں ڈرتے کیوں ہو؟ تم بدلتے ہوئے حالات سے ڈرتے کیوں ہو؟ بے ضمیروں کی طرح دہر میں جیتے کیوں ہو؟ نعرے نمرود تو گلزار ہے مومن کے لیے، رہو اللہ توکل، میاں ڈرتے کیوں ہو؟ اور ایک قطعہ اور دیکھیں کہ ظلم کے سامنے آواز اٹھا کر دیکھو، ظلم کے سامنے آواز اٹھا کر دیکھو، خود میں اسلاف سا کردار جگا کر دیکھو، پھر بدل جائے گا اے دوست نظام عالم، کشتیاں اپنی کنارے پہ جلا کر دیکھو۔ اور یہ قطعہ خاص طور سے چونکہ آج گاندھی جینتی ہے اور جدوجہد آزادی میں مسلمانوں کا جو عظیم کردار رہا ہے ان کی اس کی نظر کر رہا ہوں کہ جب پڑا وقت تجھے ہم نے سنبھالا کہ نہیں، جب پڑا وقت تجھے ہم نے سنبھالا کہ نہیں، خون دے کر بھی تجھے ہم نے سنوارا کہ نہیں، تو بتا خاک وطن سر بھی کٹا کر اپنا پرچم عہد وفا ہم نے سنبھالا کہ نہیں۔ اب ایک مطلع اور دو شعر آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اگر پسند آئے تو اپنی دعاؤں سے نوازیں کہ نئے جہان کا تیور میری تلاش میں ہے، نئے جہان کا تیور میری تلاش میں ہے، عمل کا فکر کا محور میری تلاش میں ہے، نئے جہان کا تیور میری تلاش میں۔ اور شعر دیکھیں کہ سوال بیعت باطل پر سن کے میرا جواب، سوال بیعت باطل پر سن کے میرا جواب، یزید وقت کا خنجر میری تلاش میں ہے۔ بہت اچھے۔ سوال بیعت باطل پر سن کے میرا جواب، یزید وقت کا خنجر میری تلاش میں۔ اور شعر دیکھیں کہ بہت دنوں سے میں گم تھا ذات میں اپنی، بہت دنوں سے میں گم تھا ذات میں اپنی، عجب ہے اب میرا پیکر میری تلاش میں ہے، عجب ہے اب میرا پیکر میری تلاش میں۔ اور ایک مطلب دو شعر کہ کبھی سوال میں گم تھا کبھی جواب میں گم، کبھی سوال میں گم تھا کبھی جواب میں گم، تمام عمر رہا بس یوں ہی عذاب میں گم۔ اور شعر دیکھیں کہ میرے جوانوں کا کیا حال پوچھتے ہو میاں، میرے جوانوں کا کیا حال پوچھتے ہو میاں، کوئی شراب میں گم ہے کوئی شباب میں گم۔ اور یہ شعر خاص طور سے کہ میرا طریق نہ پوچھو میں ابن آدم ہوں، میرا طریق نہ پوچھو میں ابن آدم ہوں، کبھی گناہ میں گم ہوں کبھی ثواب میں گم۔ اور یہ شعر ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ وہ جس کے نور سے میرا طریق نہ پوچھو میں ابن آدم ہوں، کبھی گناہ میں گم ہوں کبھی ثواب میں گم۔ اور یہ شعر ذات باری تعالیٰ
کے لیے ہے. ہم سبھی اس پر محظوظ ہوئے شعر سے. عرض کیا ہے کہ وہ جس کے نور سے معمور ہے یہ سارا جہاں, وہ جس کے نور سے معمور ہے یہ سارا جہاں, کہیں یہ جلوہ نما اور کہیں حجاب میں گم, کہیں یہ جلوہ نما اور کہیں حجاب میں گم. شکریہ. بہت اچھے ساحل صاحب, کیا کہنے ہیں.